اب روحام تو چونکہ ملیحہ کے تمام نمبرز بلاک کر چکا ہے، اس سے بات کرنے کو تیار ہی نہیں، جبکہ ملیحہ روحام کی ماں سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے تو روحام کی ماں، جسے پورا یقین ہے کہ ملیحہ بے قصور ہے، اسے ایک دفعہ اپنی صفائی میں کچھ بولنے کا موقع دینا چاہیے۔ لیکن روحام کی بہن ہانیہ بھی ملیحہ کے خلاف ہو چکی ہے، اپنی ماں کو سمجھاتی ہے کہ جب بھائی اس لڑکی کو اپنی زندگی سے نکالنے کا فیصلہ کر چکے ہیں تو آپ کو بھی اس دھوکے باز لڑکی سے بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ میرا منگیتر فائق مجھے سب بتا چکا ہے، کیونکہ ملیحہ کا ایکس موہت فائق کے آفس میں ہی کام کرتا ہے اور فائق نے مجھے بتایا ہے کہ وہ لڑکا کس حد تک ملیحہ کے پیچھے دیوانہ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ یک طرفہ محبت تو نہیں ہو سکتی اور وہ موہت کسی بھی قیمت پہ ملیحہ کو اپنی زندگی میں واپس حاصل کرنا چاہتا ہے، تو یہ تو ایک چکر نکل کے ہمارے سامنے آیا ہے۔ پتہ نہیں اس بظاہر معصوم نظر آنے والی لڑکی کے پہلے کتنے یارانے ہوں گے، جبکہ روحام کی ماں جو اپنے بیٹے اور بیٹی کے سامنے خود کو بے بس محسوس کرتی ہے، اس کا دل چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ ملیحہ نہ صرف معصوم ہے بلکہ روحام سے بے تحاشا محبت بھی کرتی ہے، اور روحام بھی تو ملیحہ سے محبت کرنے لگا تھا۔ ادھر موہت جو ملیحہ کے گھر کے بار بار چکر لگاتا ہے اسے کنونس کرنے کے لیے، تو ملیحہ جب موہت سے دو ٹوک بات کرتی ہے کہ میں کسی کے نکاح میں ہوں اور کسی غیر محرم کے بارے میں سوچنا بھی میرے لیے گناہ ہے، تو موہت فیصلہ کر لیتا ہے اور ملیحہ سے کہتا ہے کہ اب میں اسی دن تمہارے پاس واپس آؤں گا جب روحام تمہارے طلاق نامے پہ دستخط کرے گا۔ یہ سن کے تو ملیحہ کی روح اندر تک کانپ جاتی ہے، وہ سوچتی ہے کہ اس سے پہلے موہت روحام کے پاس جائے اور روحام مجھے طلاق دے، مجھے روحام کو ساری سچائی بتانی ہوگی، لیکن کیسے بتاؤں؟ کالز وہ اٹینڈ نہیں کرتے، آفس جاتی ہوں تو ملنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تب ملیحہ کے دماغ میں آتا ہے کیوں نہ میں روحام کو خط میں سب لکھ دوں۔ اگرچہ ملیحہ کی ماں نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ روحام کو کبھی بھی اپنے اور موہت کے بارے میں نہ بتانا، لیکن اب ملیحہ کی مجبوری بن چکی ہے، تبھی وہ خط میں ساری سچائی بتا دیتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں نے ماضی میں موہت سے محبت کی تھی اور میں اس سے شادی کی خواہش مند بھی تھی، لیکن جب میرے اوپر مشکل وقت آیا، کس طرح سے موہت میری زندگی سے فرار ہو گیا اور کس طرح اس کی ماں بہن نے میرے گھر آ کے مجھے اور میری ماں کو ذلیل کیا، تبھی میری ماں نے میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا، اور یقین کریں کہ جب سے آپ میری زندگی میں آئے ہیں مجھے تو محبت کا صحیح مطلب پتہ ہی تب چلا۔ موہت کی محبت تو میرے گلے کا جیسے توق بن گئی، جو نہ نگلی جا رہی تھی نہ اگلی جا رہی تھی۔ اور روحام، میرا یقین کریں کہ میں آپ سے بے حد محبت کرتی ہوں اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ بھی مجھ سے بے حد محبت کرتے ہیں، اور اب تو ہماری محبت کو مزید مضبوط بنانے کے لیے کوئی آنے والا تھا کہ ہماری محبت کو نظر لگ گئی، اور یہ سب کچھ میں آپ کو بہت پہلے بتا دیتی، لیکن میری ماں نے مجھے قسم دی تھی اور میں اس کی قسم کے سامنے مجبور ہو گئی تھی۔ اب ملیحہ یہ سب لکھ کے روحام کے آفس جاتی ہے، جبکہ اسے پتا ہے کہ اگر وہ روحام سے ملنے کا کہے گی تو روحام ملنے سے صاف انکار کر دے گا۔ تبھی ملیحہ وہ خط سیکرٹری کو دیتی ہے اور ریکویسٹ کرتی ہے کہ کیا آپ یہ خط ابھی روحام کے پاس پہنچا سکتی ہیں۔ اب سیکرٹری جیسے ہی خط لے کے روحام کے آفس کی طرف نکلتی ہے، ملیحہ بھی دھڑکتے دل کے ساتھ روحام کے آفس سے باہر نکل جاتی ہے اور گھر جا کے اپنی ماں کی تصویر سے باتیں کرتی ہے کہ آج آپ کی بیٹی زندگی کا سب سے بڑا جوا کھیل کے آئی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا روحام کو میرے خط پہ یقین آتا ہے یا نہیں۔ ادھر سیکرٹری جب روحام کو خط دیتی ہے تو روحام حیرت سے پوچھتا ہے کہ یہ کس کی طرف سے ہے۔ جب سیکرٹری بتاتی ہے کہ سر کوئی ملیحہ نام کی لڑکی دے کے گئی ہے، تو روحام خط پڑھے بغیر ہی اسے ڈسٹ بن میں پھینک دیتا ہے۔ ادھر موہت کی ماں کو جب پتا چلتا ہے کہ ملیحہ اپنے گھر واپس آ چکی ہے، اسے تو فکر لاحق ہو جاتی ہے، وہ تو کسی صورت اس لڑکی کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی ہونے دینا نہیں چاہتی۔ تبھی موہت سے کہتی ہے کہ تم میرے ایک اکلوتے بیٹے ہو اور تمہیں کوئی بھی کنواری خوبصورت سے خوبصورت لڑکی مل سکتی ہے، آخر اس ملیحہ چڑیل میں ایسا ہے کیا کہ تم اس کے پیچھے دیوانے ہو رہے ہو؟ جس پہ موہت کو اپنی ماں پہ شدید غصہ آتا ہے اور انہیں دو ٹوک کہہ دیتا ہے کہ عزت سے نام لیا کریں اس کا، وہ میری محبت ہی نہیں میری ہونے والی بیوی بھی ہے اور اس کی انسلٹ میں کسی طور برداشت نہیں کروں گا۔ موہت کی ماں سوچتی ہے کہ ابھی تو وہ لڑکی موہت کی زندگی میں آئی نہیں اور میرا بیٹا میرا اتنا نافرمان ہو چکا ہے، اس لڑکی کی عزت کروانے کے لیے
اپنی ماں سے اس طرح ذلت سے بات کر رہا ہے، اور اگر وہ لڑکی موہت کی زندگی میں آ گئی تب تو شاید موہت کبھی اپنی ماں کو پلٹ کے بھی نہیں دیکھے گا، اور ظاہر ہے کہ اپنی ساری تنخواہ بھی اس کے ہاتھ پہ رکھے گا۔ میں نے اپنا بیٹا پال پوس کے اتنا بڑا اس لیے تو نہیں کیا کہ کسی اور لڑکی کے حوالے کر دوں۔ تبھی موہت کی ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ اس ڈائن سے اپنے بچے کو بچانے کے لیے مجھے جو بھی کرنا پڑا میں کر گزروں گی، اور وہ فیصلہ کرتی ہے کہ ملیحہ کے گھر جائے گی اور اس کی ایسی بے عزتی کرے گی، محلے میں اسے ایسا بدنام کرے گی کہ ملیحہ کبھی مڑ کے موہت کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گی۔ اور ادھر بیچاری ملیحہ جو رو رو کے اللہ سے دعائیں کر رہی ہے کہ یا اللہ روحام میرا خط پڑھ لیں اور ان کا دل میرے لیے نرم ہو جائے۔ اسی دوران میں گیٹ پہ بیل ہوتی ہے تو ملیحہ سوچتی ہے کہ لگتا ہے روحام نے میرا خط پڑھ لیا اور وہی مجھے لینے آئے ہیں۔ تبھی خوشی خوشی دوڑتی ہوئی گیٹ کھولتی ہے، لیکن سامنے نظر آتی ہے موہت کی چڑیل ماں جو ملیحہ کو بے عزت کرنے آئی ہے۔ ادھر روحام جب اپنے کمرے میں ہوتا ہے تو اسے ملیحہ کی یاد تو آتی ہے، لیکن وہ اپنے دل پہ پتھر رکھ چکا ہے۔ اب روحام کی ماں سے کچھ ڈھکا چھپا نہیں، وہ اپنے بیٹے کی اداسی اس کی آنکھوں سے دیکھ سکتی ہے اور یہ بھی جانتی ہے کہ روحام ملیحہ کے لیے ہی اداس ہے۔ تبھی روحام کو اپنے پاس بلاتی ہے، اس کے سر میں آئلنگ کرتی ہے اور اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ ہمیں یک طرفہ فیصلہ کر کے ملیحہ کو اس طرح گھر سے نہیں نکالنا چاہیے تھا۔ اب تو اس کی ماں بھی نہیں ہے، اور جو اس کی حالت ہے مجھے تو سوچ سوچ کے فکر ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں وہ بن ماں کی بچی اکیلے گھر میں کیسے رہتی ہوگی، جبکہ ایسی حالت میں تو اسے زیادہ توجہ اور محبت کی ضرورت ہے۔ اور روحام کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ ہمیں ملیحہ کو ایک دفعہ اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع دینا چاہیے، ہو سکتا ہے جیسا تم سوچ رہے ہو ویسا کچھ نہ ہو۔ جبکہ روحام اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ہم دونوں بہت برے موڑ پہ الگ ہوئے تھے، اور ویسے بھی میں پیچھے مڑ کے دیکھنے والا نہیں ہوں، اور اگر ایسا ہی ہے روحام صاحب تو اپنی بیوی جو کہ آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہے اس کے لیے تو آپ نے فیصلہ کر لیا کہ آپ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیں گے، تو پھر آپ کو ثنا کی اتنی فکر کیوں ہو رہی تھی جب اس کی پارٹی میں طبیعت خراب ہو رہی تھی؟ دوسری طرف ثنا کے دل میں تو چونکہ روحام کی محبت ہمیشہ سے ہی تھی، اسے تو بس یہ فکر تھی کہ وہ روحام کا سامنا کیسے کرے گی کہ اس کی محبت کو جھٹلا کے اپنے باپ کے کہنے پہ کبیر سے شادی کا فیصلہ کیا۔ جبکہ ثنا کی ماں اسے سمجھاتی ہے کہ روحام آج بھی تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ اس دن جب تمہیں پارٹی میں پینک اٹیک آیا تھا تو وہاں بہت سے لوگ موجود تھے، لیکن صرف روحام تھا جس نے فوراً آگے بڑھ کے تمہیں سہارا دیا، اور وہ تمہارے لیے خاصا فکر مند بھی نظر آ رہا تھا۔ تو اب ثنا کے دل میں پھر سے امید جاگی ہے کہ شاید وہ اپنی محبت واپس حاصل کر سکتی ہے۔ جبکہ موہت اپنے لائر سے ڈائیورس پیپر بنوا کے روحام کے پاس جانے والا ہے کہ اگر تم ملیحہ کو اپنے گھر سے زندگی سے نکال چکے ہو تو پھر اس رشتے سے بھی آزاد کر دو تاکہ میں اور ملیحہ ایک ہو سکیں۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے، کیا روحام کبھی ملیحہ کا وہ خط پڑھے گا اور اسے ساری حقیقت کا پتہ چلے گا اور اس کے دل پہ کوئی اثر ہوگا اور اپنے رویے پہ شرمندہ ہو کے ملیحہ سے اپنے کیے کی معافی مانگے گا، اسے اپنے گھر واپس لے کے جائے گا، یا بنا سوچے سمجھے موہت کے کہنے پہ طلاق نامے پہ دستخط کر دے گا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔